یہ فقرے کے بعد فوراً کہا مولی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی. مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا، اسمبلی میں آپ کو آنا پڑے گا. 300 صفحے کا محضر نامہ اس نے دیا مرزائیوں کے خلیفہ نے، اس کا تحریری جواب دینا ہے، موقع پہ بیٹھ کے لکھنا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے لکھنا ہے، باقی ڈائریکٹ گفتگو ہوگی. مبلغ اعظم نے کہا شورش صاحب آپ کے پاس تو میرے فون کا نمبر نہیں تھا. شورش کو کہنا پڑا کہ جی سارے پنجاب کے علماء میرے پاس ہیں. مبلغ اعظم نے کہا جی میں اسی لیے سمجھ رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے. کہتا شورش صاحب 40 سال میں ان میں رہ کے آیا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگتے ہیں، یہ مکر جانے والوں کی اولادیں ہیں، مکر جانے والوں کی اولادیں ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. میں آؤں گا، میری تو زندگی گزر گئی. مولا علی کی وکالت کرتے ہوئے میری تو زندگی گزر گئی. مولا علی کی وکالت میں جو بندے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتہ نبی کیا ہے، شیعہ مناظر کے بعد سننا، وہ مبلغ اعظم فرماتا ہے میری زندگی گزر گئی شورش بھائی، مولا علی کی وکالت کرتے کرتے میری زندگی گزر گئی. اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. یہ شیعہ نظریات ہیں، یہ شیعہ عقائد ہیں. نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے، میری کیا حیثیت ہے. لیکن شورش صاحب ایک بات یاد رکھنا، اسماعیل کہہ رہا ہے ٹیلی فون پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ کم از کم میرے شہر والے تو دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے. اور صاحبان محترم مبلغ اعظم اپنے طلباء کے ساتھ کتابوں کے بکس بھر کے اسلام آباد تشریف لے گئے، اور جہاں پہ گفتگو کرنی تھی اس حال میں مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم ہمارے بریلوی بھائیوں کا، بڑا اہل سنت بھائیوں کا نام ہے، وہ بھی ماشاءاللہ زندہ تھے، موجود تھے. ایک مولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے، بہت بڑا نام تھا اپنے زمانے کا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور دیگر علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ان علماء اسلام میں مبلغ اعظم نے بھی بیٹھنا تھا. تو ابھی مبلغ اعظم داخل ہی ہوئے ہیں کہ ان میں ایک چیئر پہ مرزا ناصر مرزائیوں کا خلیفہ بات جو اس نے کرنی وہ بھی تھا. مبلغ اعظم جیسے داخل ہوئے نا اپنے مولانا صاحبان بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ کھڑا ہو گیا. دیکھے کہتے مولی اسماعیل آپ کیسے آئے ہیں؟ نہیں آپ لطف نہیں لیں گے تو مولانا حضور اسماعیل صاحب آپ کیسے ہیں؟ قبلہ نے کہا کیسے آیا کہ کیا مطلب ہے بھائی، تو نے چیلنج دیا تھا مسلمانوں آؤ ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. اور تو ٹی وی کی بات کر رہے ہیں، لوگ آسمانوں چاند پہ کالونیاں بنا رہے ہیں، چل چاند پہ جا کے مناظرہ بھی کر لے. میں آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی کے بعد امام کوئی نہیں، علی اور اولاد علی کی امامت ہے. جب قبلہ نے یہ فقرے کہے تو مرزائیوں کے خلیفہ کا ان مسلمان علماء کی موجودگی میں ایک بیان تھا. اس نے کہا مولانا کتابیں لے کے آپ اسماعیل صاحب واپس جائیں، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو کب دیا تھا؟ مہربانی صاحب آپ جی ہیں، بہت شکریہ بابا جی، مالک آپ کو زندگی صحت والی دے اور ساڑھی عزت رکھ لیں دے کو نعرہ شارہ مار کے. اب باقی بندے تے کروں قسمہ اٹھا کے آئے ہیں، ایک بندہ یا علی. بہت شکریہ. تو ہم شیعہ غریب صحیح، لیکن ہم نے ختم نبوت میں حضور گنجائش نہیں دی. میں نے جو کہا ہے کہ کسی شیعہ بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، ہسٹری میں نہیں، تو نہ ہی ساڑھا کو پروگرام. تو مطلب تحریکیں چلانے کی بجائے اب ہسٹری پہ دھیان دیں کہ اگر شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنی بیٹیوں بہنوں ماؤں کا، ان کا بڑا حصہ ہے اس میں کہ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. جب یہ بیٹیاں اپنے بچوں کو کلمہ یاد کراتی ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد بیٹا آگے پڑھو علی ولی اللہ. شیعہ ذہن میں بچپن میں بیٹھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن سکتے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے۔ اچھا چلیں ایک اور بات میں آپ سے شیئر کر لوں کہ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہمارے بارے میں بابا نذیر حسین شاہ جی آپ کے سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، بخاری صاحب قبلہ، اس علاقے میں آپ کا میں اس فکر پہ کہہ رہا ہوں کہ تشیع کے لیے جتنی خدمات بابا جی کی ہیں شاید کو اور نام سامنے ہے، مالک ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ بابا سرکار میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی۔ ہمارے بارے میں ایک الزام ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو ہے نا یہ حضرت علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ علی کو، وہ دیکھو مجھے یاد ہے میرے اپنے شہر میں ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے رضی صاحب تسی اپنے ذاکرہ نہیں کھلا سکتے؟ لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک ذاکر کی میں نے کیسٹ سنی، وہ کہہ رہا تھا 70 بندے دروازہ خیبر نہ ہلا سکے، علی نے یوں انگلی ٹچ کی، خیبر کا دروازہ اٹھ گیا۔ خدا را ذاکروں کو سمجھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو دروازے کی پریشانی ہے خیبر کی یا علی کی پریشانی ہے؟ مطلب آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بہرحال آپ روکے۔ میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا میں سید ریاض حسین رضوی اپنی قوم کو میں ہینڈل خود کر لوں گا، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولوی جی آپ خوش رہیں، خیبر تھا ہی نہیں، میں بنیاں بنائیاں گلاں نہیں تھا خیبر۔ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا علی کی فضیلت کو کمی تو نہیں ہے نا، خیبر نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ کراچی سمندر کے ساحل پہ سیر کرنے جائے اور سمندر سے گھڑا پانی کا بھرے یا بالٹی پانی کی بھرے اور بالٹی پانی کی باہر نکال کے کہے بیٹا میں دیکھوں گا اب کیسے اچھلے گا۔ مہربانی سر، مہربانی سرکار، یا علی میں نے پوری بالٹی سمندر سے نکال لی، اور دوسرا شریف آدمی ملک صاحب دوسرا آدمی منوڑے یا کلفٹن جا کے جناب ایک بالٹی اضافی پانی سمندر میں ڈالے گھر سے بھر کے لے جا کے، اور بچوں سے کہے کہ کل کی نیوز غور سے سننا، جزیرے ڈوبنے ہیں، کل سمندر میں سیلاب آنا ہے۔ میں نے پوری بالٹی ڈال، بندے کہیں گے مت ماری گئی ہے وہ سمندر ہے، بالٹی نکالو پھر بھی فرق نہیں پڑتا، بالٹی ڈال دو پھر۔ اوہ علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے، علی پھر بھی علی ہے۔ مہربانی صاحب بہت شکریہ، متوجہ ہیں سرکار۔ میں نے جب کہا نا خیبر نہیں تھا، کہنے لگا نہیں یہ تو چلو آپ کی ہمارے لیے ہے قربانی دینے والی بات ہے، خیبر تھا تو صحیح کیونکہ بخاری میں لکھا ہے، ہاں بخاری میں موجود ہے، کل اس کو علم دوں گا جو مرد دوں گا۔ یہ سیاستہ کی بہت بڑی کتاب میں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا جی پریشانی کس بات کی ہے؟ خیبر تو نہیں تھا۔ کہنے لگے نہیں بلا نہیں، خیبر تھا، دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا جتنا شیعہ ذاکر پڑھتے ہیں، جبکہ خدا جانتا ہے ذاکر اہم بنی بنائی نہیں پڑھتے، دروازہ خیبر کا وزن کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال وہ اڑے ہوئے تھے کہ جی تمہارے ذاکر غلط پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب میں نے خیبر کا انکار کر دیا تو آگے کی رہ گیا؟ کہنے لگے دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلیں دروازہ لوہے کا نہیں تھا، لوہے کا ہو تو وزنی ہوتا ہے نا، لکڑی کا بھی نہیں تھا، لکڑ کا بھی نہیں تھا بھائی۔ وہ یہودیوں کو کہیں خوراک کے خالی توڑے آٹے کے مل گئے، انہوں نے توڑے کاٹ کے وہ سی سلا کے نہ کہ پردہ لٹکایا ہوا تھا تاکہ بڑے قد والوں سے پردہ رہ جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے آپ کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوہے کا دروازہ نہ لکڑی کا دروازہ، جیسے یہ پردے لٹکے ہوتے ہیں ایسے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ علی آئے اور 40ویں دن وہ پردہ کھینچا، پردہ گر گئے، شیعوں نے نعرے مارنے شروع کر دی، علی فاتح خیبر، علی فاتح خیبر۔ میں نے کہا قبلہ تسلی رکھیں، نہ دروازہ لوہے کا نہ لکڑی کا پردہ تھا، علی نے گرا دیا، پھر بھی علی کے فضائل میں کمی نہیں آئے گی۔ پتہ ان مجاہدوں کا کرنا پڑے گا جن سے 39 دن پردہ بھی نہیں ہٹ سکا تھا۔
مہربانی سرکار، مہربانی سرکار. حسین بادشاہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں. جی علی کے فضائل. شیعہ حضرت علی کو حد سے، مولا طارق جمیل صاحب کو زندگی دے، انہوں نے ویسے کافی بہتر صورتحال بنا دی ہے، لیکن آپ اوکھے ہو گئے. انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. اور وہ کلپ میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو انہوں نے اگلا فقرہ تبلیغی مجمع سے، اپنے مجمع سے من کنت مولا والی حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ وہ میں نے محمد کی حدیث پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہذا جو ہم پہ الزام ہے کہ یہ مولا علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، اسے میں کلیئر کر کے گفتگو آج کلوز کر رہا ہوں. اگلا شیڈول بھی کافی ہے، آج ذرا زیادہ مصروفیات ہے. مالک آپ سب کو زندگی دے، باقی گفتگو کل ہو جائے گی. آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں. کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی تائید کی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کر دینا، ٹھیک نہ سمجھا تو انا للہ پڑھ دینا، میں چلا جاؤں. جی بسم اللہ. بہت شکریہ علی رضا، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. جی حد سے علی کو بڑھاتے ہیں. شیعہ ذاکر، شیعہ مولوی جتنا بھی حد سے بڑھاتے ہیں، کبھی آج تک کسی شیعہ ذاکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی، وہ فقرہ ذہن میں رکھنا. ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. ویسے اگر ہوتا تو جچتا بڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. باریکیوں کا لطف، باریکیوں کا لطف لینے والے بھائی آپ موجود ہیں اور کمال لطف لیتے ہیں، لیکن ہم نے جرت نہیں کی. ہم نے آج تک نہیں کہا، ہم نے ہمت کی نہیں. گنجائش تم نے دیا ختم نبوت میں، جمعے کے جمعے ہماری جان کھاتے ہو. جی رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ مہربانی سر، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لیکن اگر نبی کو پہچان لیتے پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آتی؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. مالک جزائے خیر دے، سیدہ راضی ہو جائے. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے، یہی غریبوں کے غم کا اعجاز ہے کہ فضائل میں داد کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہی ہاتھ جب واپس آتے ہیں تو ماتم شروع ہو جاتا ہے. دو ہی یہ چیزیں ہیں جو کبھی کبھی بندے مجلس میں آتے ہیں یا مجلس ریکارڈنگ سنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی مجلس میں کیا کیا ہے. میں انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دو حصے ہیں غریب زہرا کی مجلس کے، ایک فضائل ہے، ایک مسائل. فضائل ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ نے آل محمد کو دیے. مسائب اسے کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کے لوگوں نے آل محمد کو دیے. لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ کیا یہ بات رونے والی نہیں ہے کہ جس بی بی سے بات کرنے کو علی جیسا بابا ترستا تھا، جس بی بی زینب کے بی بی کے بھائیوں کو قد کا پتہ نہیں تھا، کبھی زندگی میں بابا کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے اٹھ کے نہیں چلی. 5 سال کی تھی، 5 سال کی جب زہرا بی بی دنیا سے، کل بھی میں نے یہ گزارش جو وصیت ہے میں نے، سیدہ دنیا سے جب جانے لگتی تو ایک فقرہ کہتی ہیں یا علی، یا علی. جی زہرا، یا علی میرے بعد دن کی روشنی میں گھر کم مان. اچھا جی مجھے بتائیے نہیں کسی متوجہ ہے سرکار. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تھا یا علی میرے بعد دن کی روشنی میں کم مان. علی حیران ہو کے کہتے کیوں زہرا؟ بھی فرماتی ہے جب آپ گھر میں آتے ہیں نا، زینب میری پشت کے پیچھے آ جاتی.
کہتی ہے اماں مجھے واپس سے شرم آتی ہے۔ جب اس گھر میں اللہ نے عباس دیا نا، پھر بی بی کا فرماتی ہے مجھے اماں کی باتیں یاد آئیں کہ اماں کہتی ہے جب دربار میں فدق مانگنے گئی تھی تو واپس جب اماں آئی تھی تو بی بی زینب کہتی ہے میں اپنی اماں کو پہچان نہ سکی، 18 سال کی عمر میں سر سفید ہو گیا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ضعیفہ ہے۔ پھر علی نے مصلی عبادت پہ دعائیں مانگنی شروع کی، دعا جناب امیر کی، بلکہ جب سیدہ دنیا سے جاتی ہے تو وصیتوں میں سے ایک وصیت، یا علی میرے بعد ایک بہادر خاتون بہادر قبیلے میں شادی کرنی، اللہ اس ماں سے تجھے بیٹا دے گا، نام اس کا عباس رکھنا اور کہنا زہرا تجھے سلام کہے۔ پٹواری صاحب کی مہربانی مجھے بتا دیا انہوں، جس سخی عباس کے آج میں نے چند فقرے کہنے، لمبے مصائب نہ بھی پڑھے جائیں تو کیا یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے کہ جنت کا دردی جن کے کپڑے سیے اسے حسین کہتے ہیں اور جنت کی ملکہ جس کا لباس سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ ظہرین کی نماز مسجد نبوی میں علی نے پڑھی اور علی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی قریب آئے اور آکے کہتے ہیں، یا علی اللہ نے آپ کو حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے اور آپ پھر بھی بیٹا مانگ رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں وہ مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے بنا، میں وہ بیٹا مانگ رہا ہوں جیسے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کا بھائی ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا، محمد نے مجھے بھائی کہا تو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مجھے رسول اللہ نے کہا علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی، حضور نے مجھے بھائی کہا ہے، میں نے کہیں بھائی نہیں کہا، میں نے بھائی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ دعا مانگ رہا ہوں اللہ وہ بیٹا دے، حسین اسے بھائی کہے تو کہے، ہائے ہائے ہائے، حسین اسے بھائی کہے لیکن میرا بیٹا اسے بھائی نہ کہے۔ عقیل، حضرت عقیل جن کے بیٹے ہیں امیر مسلم، حضرت عقیل کے بارے میں بابا جی سرکار تائید کریں گے، لٹریری ذہن ہے ان کا۔ حضرت عقیل نصاب عرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبیلے تھے نا ان کے حسب نسب کا علم جو ہے وہ بہت تھا جناب عقیل کو۔ تو حضرت اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وقت نہیں ہے اب وضاحت ہو نہیں سکتی ایک مجلس میں، پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر عقیل عربوں کا نسب جانتے تھے تو علی تو امام تھے، تو جانتے وہ بھی تھے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ عقیل سے اس لیے کہا کہ کسی بہادر قبیلے میں شادی چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس ماں سے بیٹا دے، وہ بہادر بیٹا اور وہ حسین کی نوکری کرے۔ عقیل کو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جذبہ علی کہتے ہیں میرے والا عقیل میں بھی آ جائے۔ عقیل بھی دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے، پھر عقیل کی دعائیں پوری ہو گئیں، عقیل کو اللہ نے مسلم دے دیا، علی کو اللہ نے عباس دے دیا۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ تمہارا گریہ قبول کر لے۔ یہ مسلم وہ ہے جس کے بارے میں حضور رسول اللہ کی حدیث ہے، انی سمیتہ مسلم، جب حضرت عقیل سفید پارچہ میں لپیٹ کے اس اپنے بچے کو مسجد نبوی میں لائے، رسول اللہ نے پیار کر کے کہا سمیتہ مسلم، اس کا نام مسلم میں محمد رکھ کے جا رہا ہوں۔ یہ جو سفیر ہے تمہارے مولا کے، خیر بات لمبی نہ ہو جائے، گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں۔ عقیل سے جو بڑے بھائی ہیں 20 سال بڑے ہیں حضرت عقیل مولا علی علیہ السلام سے،
اور حضرت مولا کائنات نے عقیل کو کہا کو بہادر قبیلہ بتا جہاں میں شادی کروں. عقیل اس قبیلے کے پاس بنو کلاب کا کلابیہ قبیلہ بہادری میں بڑا مشہور تھا. یعنی عرب میں ان کے مقابلے کا کوئی بہادر نہیں تھا، لیکن جب اس قبیلے کا بہادر میدان جنگ میں اترتا تھا تو ان کی تلواروں پہ علی کا نام برکت کے لیے لکھا جاتا. اللہ اکبر، اتنا بہادر قبیلہ اور مولا کا نام اپنی تلواروں پہ وہ اس عقیدے کے ساتھ لکھواتے تھے کہ تلوار پہ علی کا نام ہو پھر شکست نہیں ہو سکتا. اتنی قدر تھی اس قبیلے میں تمہارے مولا علی کی، اتنا احترام تھا مولا علی کا. اب عزیزدار بھائی آپ سارے موجود ہیں، اتنا وقت نہیں تھا جتنی علمی بات میں نے شروع کر دی. عقیل رشتہ لینے کلابیہ خاندان کے سربراہ حضرت حزام کے پاس گئے، اور جب اسے پتا چلا ابو طالب سردار کا بیٹا ہے، اسے جگہ نہیں مل رہی تھی میں کہاں بیٹھاؤں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آپ نے شفقت کی، آپ ہمارے غریبوں کے آگے. حضرت حزام کو جناب عقیل نے کہا میں ابو طالب سردار کا بیٹا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ سوالی بن کے آیا ہوں تیری بیٹی کے لیے. حزام جلدی سے خوشی سے اندر جا کے بتا رہا. عقیل نے پھر بلایا حزام کو اور کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، رشتہ علی کا ہے، شرعی طور پہ ہم شریعت کے وارث ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی رضامندی معلوم کرو. حزام نے کہا مجھے رشتہ قبول ہے. عقیل کہہ رہے ہیں نہیں، بیٹی کی ماں سے کہو بیٹی کی رضامندی لے. حزام پھر اندر گئے، بیوی سے کہتے ہیں نفل شکرانے کے پڑھو، ہماری بیٹی کا رشتہ علی کا. اور اپنی بیوی سے حزام نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری بیٹی اس گھر میں رہے گی جہاں زہرا رہتی تھی. سیدہ تمہارا ماتم قبول کر، حسین کی ماں تیرا یہ گریہ کی آوازیں جو بلند ہوتی ہیں، اللہ ان ذکر اور ان دکھوں کے علاوہ ہر دکھ سے آپ کو بچا. حزام نے جب کہا نا کہ بیٹی کی رضامندی لو، حضرت عقیل کے کہنے کے بعد حزام اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے، بہت بڑے گھر کا رشتہ ہے، نفل پڑھ شکرانے کے. اور اس کے بعد حزام نے کہا رشتہ علی کا ہے. بیوی کہتے دیر کیوں کر رہے ہو، سردار عقیل سے کہو ہمیں رشتہ قبول ہے. وہ کہتا ہے وہ سردار مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی کی رضامندی معلوم کرو. حزام کی زوجہ اپنی بیٹی نام اس بی بی کا بھی فاطمہ، بعد میں لقب ام البنین بنا. حزام کی بیوی اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے بیٹا ہماری خوش قسمتی دیکھ کہ تیرا رشتہ لے کے علی کے لیے، علی ہمارا داماد بنے گا بیٹا، جس کے نام کو تلواروں پہ وہ لکھا کرتے تھے، وہ علی ہمارا داماد بنے گا. بیٹی رونے لگ گئی. اس کی ماں نے پھر کہا بیٹا سوچ لے، علی کا رشتہ تیرے لیے آیا ہے. بی بی رو رہی ہے. حزام کی بیوی کہتی ہے بیٹا اگر لیلہ اس کا نام ہے، لیلہ بنت شہید، حزام بن خالد بنو کلاب کے یہ لوگ ہیں. رو رہی تھی نا بیٹی تو اس کی ماں نے کہا بیٹا سردار عقیل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بیٹی کی رضامندی لو، بیٹا تجھے نہیں رشتہ منظور ہم نہیں کرتے. اور رو کے کہتی ہے ماں میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں تیسری رات ہے محمد کی بیٹی میرے خواب میں آتی اور کہتی ہے فاطمہ تو میرے عباس کی ماں بنے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جیئیں، مالک آپ کو زندگی دے اور اللہ میرا جانتا ہے. پھر علی اس بی بی فاطمہ کی، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، کلابی خاندان کی فاطمہ نام اس کا بی بی کا. عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. جب ڈولی لے کے علی اپنے دروازے پہ آتے ہیں، میں ذمہ داری سے، میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں. بی بی فاطمہ ام البنین نے جب پہلی دفعہ ڈیوڑی زہرہ پہ آئی تو بی بی نے ڈیوڑی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، سر
اور زہرا کی ڈیوڑی چوم کے کہتی ہے میرے نصیب، میری قسمت. اور اس کے بعد سیدوں سے اجازت مانگ کے دہلیز سے دروازے سے اندر گئی ہے، اور جس حجرے میں شہزادے تھے نا، آواز دے کی کہتی حسنین کو شہزادو میرا ماں کا دعویٰ نہیں، میں تمہاری نکرانی بن کے آئی. یہ تربیت عباس کی اس معنی کی. 5 سال کا غازی ہوا یا غازی دوڑتا ہوا عباس گھر آئے. ام البنین نے کہا عباس بیٹا آج آنے میں دیر کر دی، کہاں رہ گئے تھے؟ عباس کہتا ہے بہنوں کے گھر تھا. جب کہنا بہنوں کے گھر تھا، تڑپ کے بی بی فاطمہ کہتی ہے کون سی بہنیں؟ عباس فرماتا ہے زینب اور کلثوم. کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا. پھر عباس نے ماں کا دیا ہوا سبق یاد کیا. حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب و کلثوم کو بہن نہ کہنا. حد ہو گئی تھی. دوسرا دن ہے، عباس بیویوں کے گھر نہیں گیا. پہلے جب بھی غازی جاتا تھا دروازے میں، حجرے کے دروازے پہ سیدہ زینب کے داخل ہوتا تھا، بی بی ہاتھ بڑھاتی تھی، عباس چھوٹی چھوٹی باہیں بڑھاتا تھا، بی بی کے گلے میں ڈال کے بی بی کی گود میں بیٹھتا. تیسرا دن ہے، عباس نہیں گئے. تڑپ گئی بی بی. فضا سے کہا اماں پتہ کریں عباس کیوں نہیں آ رہا. فضا نے جا کے عباس کو بلایا. کہتے ہیں میں آتا ہوں. پہلے انداز اور ہوتا تھا، آج آگے آگے فضا، پیچھے پیچھے عباس. اور جب سیدہ کے حجرے میں آئے، عباس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، زمین کی طرف دیکھے جا رہا. بی بی فرماتی ہے عباس میری طرف دیکھ. عباس فرماتا ہے میں نکرانی کا بیٹا ہوں، میری کہاں مجال ہے، میری کہاں مجال ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں. عباس میں کون ہوں؟ عباس فرماتا ہے آپ آقا زادی ہو. عباس تو کون ہے؟ عباس فرماتا ہے میں نوکر ہوں تمہارا. بی بی نے ایک فقرہ کا، بی بی فرماتی ہے اگر ہمارا نوکر ہے تو نوکر تو ہمارے حجروں میں نہیں آتے، نوکر تو ہمارے. عباس رو کے کہتا ہے بی بی پچھلی معافی لے کرلا کے رویا کرو، کرلا کے رویا کرو. اللہ تمہارے غم سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آباد رہو یار، آباد رہو. عباس نے پھر وفا والی انتہا کر دی ہے. تفصیلی مسائب کا وقت نہیں رہ گیا. کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں، کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں. بس ایک لمحہ آیا کربلا 10 محرم. عباس اپنے خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی لبابہ خاتون، لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب. یہ عباس کی نانکی لڑی ہے، نجیب الطرفین ہے عباس بھی. دادا پردادا نان کے لحاظ سے بھی سردار، عبد المطلب تک سرداری کی لہر جا رہی. لبابہ بنت عبید اللہ زوجہ مولا عباس کی سامان باندھ رہی. عباس فرماتے ہیں اتنے مشکل وقت میں کہاں کی تیاری ہے؟ کہتی ہے نجف کا راستہ پوچھوں گی، تیرے بابا کی خبر پہ مجافری کروں گی. عباس فرماتے ہیں یہ سفر کا ٹائم نہیں ہے. روک کے کہتی میں کہاں جاؤں، 18 دفعہ سکینہ خالی پیالہ لے اور کہتی ہے چاچی تو ہی سفارش کر دے، میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی، میرا اصغر مر جائے گا. اب یہ عباس مڑا ہی تھا یا سکینہ پہنچی. سکینہ کہتی ہے چچا میرے اصغر کے لیے پانی کی تجویز کر. پیار کر کے کہتا سکینہ میں تو نوکر ہوں تمہارا، میرے تو غلامی کے دعوے، میرے رشتہ داری کے دعوے تو ہیں نہیں، میں کیا کروں؟ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. میں نے کتنی دفعہ پوچھا ہے، روکتے رہے ہیں. عباس تیرے آسرے پہ زینب جنگلوں میں آگئی، تیرے آسرے پہ علی و بطول کی بیٹیاں صحراؤں میں. عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ بلاخر عباس فرماتے ہیں آج میں نے حسین مولا سے یہ بھی کہا ہے کہ کسی طرح مجھے جانے دیں. تو حسین نے کہا تو جرنیل ہے فوج کا، جرنیل مارے جائیں تو کچھ نہیں رہتا. عباس فرماتے ہیں جب تیرے بابا نے کہا نا تو جرنیل ہے، میں نے کہا تھا مولا مجھے وہ فوج دکھائیں. جب فوجی سارے مارے گئے میں جرنیل کس بات.
آباد رہو. تیرا یہ کرلا کرلا کے رونا سکینہ کی دادی تیرا دامن مراد خالی نہ لوٹا. یہ رونا نجات کا پروانہ ہے. یہ رونا گناہوں سے کفارہ ہے. رویا کرو ان کے غم میں. ان کے غم کے صدقہ میں اللہ تمہیں تمہاری مصیبتوں سے دور رکھے گا. آباد رہو آباد رہو میری بیٹیاں بہنیں میرے بزرگ میرے بھائی. عباس فرماتے ہیں سکینہ اجازت تو لے دے. کوشش میں کرتا ہوں اجازت. سکینہ اب ایک لمحہ مجھے دے. سکینہ آگے چلی عباس پیچھے. حسین کے خیمے کو چلے. حسین نے دور سے دیکھ کے فرماتے ہیں عباس سفارش بہت بڑی لے آئے. اور بیٹیاں تو دشمنوں کی خالی کوئی نہیں بھیجتا. تو میری منتوں والی سکینہ کو لے آئے ہو. لیکن سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ میں تیرا کہنا مان کے تیرے چاچے کو اجازت تیرے چچا کو میں اجازت دے دیتا ہوں. لیکن سکینہ ایک بات یاد رکھنا تجھے چاچا یاد بہت آئے گا. اجازت مولا نے دی. اجازت مولا نے دی. سکینہ کہتی ہے چاچا مشکیزہ میں تجھے خود پہناؤں. یہ آپ زیارت جب علم پاک کی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا مشکیزہ وہ ساتھ علامت کے طور پہ لگا ہوتا ہے. وہ مشکیزہ 10 محرم کو سکینہ اپنے چچا سے کہا میں نے پہنانا. اب 32 سال کا بھرپور جوان عباس 3.5 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے مشکیزہ کندھے پہ میں نے پہنانا. اب عباس نے جھکنا شروع کی. سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی. عباس جھکتے 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 اتنا جھکا کہ عباس کا ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ آ گئے. جب بہادر چاچے کا ہاتھ اپنے پیروں پہ دیکھا پھر سکینہ رو کے کہتی ہے یا اللہ میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھے. میرے اللہ میرے چچا کا ہاتھ. بس وقت ہی تمام ہو گیا. ہر دکھ آپ کے ذہن میں ہے. ہر درد آپ کے ذہن میں ہے. کون سی کہانی ہے سیدوں کی جو آپ کو یاد نہیں ہے. عباس چلا. عباس جب چلتا ہے تو حسین نے کہا خود اتار دے زرہ اتار دے تلوار رکھ دے. عباس فرماتا ہے مولا تلوار تو جوان کی شان ہوتی ہے. مجھے تلوار کے بغیر آپ جانے دیں گے. میں نے تو جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے میں نے تب فیصلہ کیا تھا کبھی مجھے موقع مل گیا تو سرداروں کے بدلے لوں گا. میں سیدوں کے بدلے لوں گا. مولا آپ تلوار سنو گے فقرہ نصیبوں کا ماتم ہے. ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہوتا. جب کہا نا مجھے تلوار تو دے دیں حسین رو کے فرماتے ہیں عباس زخم انہیں تو لگائے گا بدلے میری زینب کو دینے پڑیں. بدلے میری زینب کو دینے پڑیں گے. بدلے میری سکینہ کو دینے پڑیں گے. روتے بھی آؤ دعائیں بھی ذہن میں رکھ لو. آخری فقرہ عباس میدان میں آیا. بس میں چھوڑ رہا ہوں ہر دکھ آپ کے ذہن میں. مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں. عباس باہر آتا. سکینہ کہتی ہے بابا مجھے اٹھا میں چچا کی جنگ دیکھنا چاہتا. حسین نے تڑپ کے فقرہ کہا سکینہ تیری وجہ سے میں نے اجازت دے دی. لیکن سکینہ ایک بات یاد رکھنا بچنا تیرا بھی نہیں بچنا میرا بھی نہیں. تیرا 6 مہینے کا میرا 32 سال کا. بابا مجھے چاچے کی جنگ دیکھا. وہ لمحہ تھا جب علم کبھی دائیں جھک رہا تھا دایاں بازو کٹ گیا پھر بائیں جھک رہا. سکینہ کہتی ہے بابا میرے چچا کے علم کو کیا ہو رہا. یا اتنی دیر میں عباس کی آواز ہے مولا میرا آخری سلام. حسین کی آواز ہے ان کا سراساری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ختم کر دی میں نے گفتگو. عباس کے سرانے آیا. عباس رو کے فرماتے آقا معاف رکھنا مولا معاف رکھنا. سلام نہیں کر سکا ہاتھ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں عباس جی آقا عباس جی مولا آخری لفظ ہے. حسین فرماتے ہیں عباس 32 سال ہو گئے میں تجھے بھائی کہتا ہوں تو مجھے مولا کہتا ہے. میں تجھے بھائی کہتا ہوں تو مجھے آقا کہتا ہے. عباس آخری دفعہ پیاری زبان سے مجھے حسین کو بھائی کہتے میں زندگی میں ترس گیا ہوں. عباس رو کے فرماتا ہے مجھے اماں نے روکا تھا
حسین فرماتے ہیں سامنے اما کا میں بن جاتا ہوں. اتنی دیر میں ساتھ والے ٹیلے سے آواز آئی عباس میں محمد کی بیٹی آ گئی ہوں, میں راضی ہوں, میرے حسین کو بھائی کہہ دے. اس وقت عباس کی آواز آئی یا اخی الغریب. پھر مدینے کو منہ کر کے کہتے ہیں اما ناراض نہ ہونا, زہرا کا حکم ہے. عباس کی آواز میرا غریب بھائی, میرا مسافر بھائی. تب حسین نے کہا زینب سن رہی ہے, عباس مجھے بھائی کہہ رہا ہے. سیدہ کی آواز آئی کیا فرق پڑ جاتا, مجھے بھی بہن کہہ دیتا. علموں والا تڑپ کے کہتا ہے آئے میری شام کی قیدر بھائی, آئے میری بازاروں میں رک جانے والی بھائی. ماتم حضرات مومنین زیارت ادا کرنے پر بابا نذیر شاہ بھی دعا